سنت کی حامل جماعت ہو وہ فرقہ نہیں ہوتا، وہ اپنی اصل پر قائم۔ فرقہ کب بنتا ہے؟ لوگ اس بات کو جانتے نہیں۔ فرقہ بنتا ہے کسی بھی شخصیت کو اختیار کر کے جدا ہو جائے، الگ ہو جائے۔ صراط مستقیم چل رہا ہے، اللہ کے حبیب اس پر قائم ہے، انک علی صراط مستقیم، اس پر آپ کھڑے ہیں۔ جو اس صراط مستقیم پر موجود ہے وہ اللہ کے نبی کے ساتھ، اللہ کے نبی کی جماعت ہے۔ جس نے شخصیت کو بدلا کہ میں تو فلاں شخصیت کا پیروکار، میں فلاں شخصیت کا پیروکار، وہ اس شخصیت کے ساتھ افترق، وہ جدا ہو گیا، الگ ہو گیا، مانا ایک فرقہ بن گیا۔ کتاب و سنت کا حامل فرقہ نہیں۔ اور وہ جو حدیث ہم نے سنائی 73 فرقوں والی، اس میں یہ بات واضح ہوگی۔ صحابہ نے پوچھا من ہم یا رسول اللہ، وہ کون لوگ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دو جواب منقول، ایک الجماع ہی الجماع، وہ جماعت ہے، وہ جماعت ہے، بات واضح نہیں ہو رہی۔ ایک اور حدیث میں کیا فرمایا؟ ہم ما انا علیہ یوم اصحابی، یہ جماعت کی تعریف ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اس چیز پر قائم ہوں جس پہ آج میں ہوں اور میرے صحابہ۔ اب جماعت کا تشخص واضح ہوا، جماعت کی تعریف اللہ کے نبی کے فرمان سے واضح ہوئی کہ جماعت کون ہے؟ جماعت وہ لوگ ہیں جو اس چیز پر قائم ہوں جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور آپ کے صحابہ تھے، اس سے اس سر منہ انحراف نہ ہو، اسی پر قائم۔ یہ الجماع کی تعریف نبی علیہ السلام نے ایک ہی موقع پر جو ہے وہ جو سوال ہوا، کئی نشستوں میں ہوا ہوگا، تو بعض موقعوں پر آپ نے الجماع کا جواب دیا کہ وہ ایک طائفہ جو جنت میں جائے گا، جس کو طائفہ منصورہ کہا جا سکتا ہے، فرقہ ناجیہ کہا جا سکتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو الجماع ہونے کے حقدار ہیں۔ الجماع وہ افراد ہیں، وہ مجموعہ ہے جو اس چیز پر قائم ہو جس پر پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ علیہ السلام تھے اور آپ کے صحابہ تھے۔ صحابہ آپ کی جماعت تھے، اسی منہج کا جو حامل ہے، کتاب و سنت کو تھامے ہو، اللہ کے حبیب کا متبع اور صحابہ کرام کے اجتماع کا پیروکار، اسی جماعت کا تسلسل ہے، وہ فرقہ نہیں۔ جو اللہ کے نبی کی جماعت ہے، جن مواصفات کی بنا پر وہ جماعت ہے، وہ مواصفات جس میں آج پیدا ہو گئے، اسی جماعت کا وہ تسلسل ہے۔ اہل حدیث کو جو فرقہ کہا جاتا ہے، اور یوں عام فرق کے ساتھ اس کو گٹ مٹ کیا جاتا ہے اور اس کے مفہوم کو مسخ کیا جاتا ہے، یہ بھی ایک سازش ہے۔ کتاب و سنت کا حامل ہونا یہ اصل ہے، وہ فرقہ نہیں، یہ بنیاد ہے، یہ اللہ کے نبی کی دعوت ہے۔ صحابہ نے کتاب و سنت کو تھاما، اللہ کے نبی کی جماعت بن گئے۔ اب جو پیچھے آئے گا قیامت تک جو کتاب و سنت کا حامل ہوگا وہ اللہ کے نبی کی جماعت ہے، اس جماعت کا تسلسل ہے، جس کو منہج صحابہ سے محبت ہے۔ تو اس کو فرقہ کہنا یا تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ فرقے کا معنی نہیں جانتے، یہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اہل الحدیث کو نہیں جانتے۔ تو اہل الحدیث کو جانتا ہے کہ یہ واحد جماعت جو کتاب و سنت کی حامل، قائمۃ بامر اللہ، اللہ کے امر پر قائم ہے، کتاب و سنت پر قائم، کسی شخصیت کے پیروکار نہیں، کسی امام کی تقلید نہیں کرتے، اور وہ کسی ایسے سلسلے کی جو شریعت سے ثابت ہی نہیں۔ المحند المفند، اس کتاب کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ ہم جناب فروع میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مقلد، اصول میں ابو الحسن اشعری اور ماتریدی کے پیروکار، اور تصوف کے جو سلسلے ہیں ان میں چار ہمارے امام، یہ سہروردی، نقشبندی، چشتی یا قادری، ہر چیز میں دین کو اس طرح پھیلا دیا گیا، عقیدے میں فلاں، عمل میں فلاں، احکام میں فلاں، تصوف اور تزکیہ میں فلاں، یہ فرقہ بندی ہے۔ ہم اہل الحدیث، عقیدہ ہو، اصول ہو، فروع، تزکیہ ہو، ان سارے امور میں محمدی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، محمدی۔ یہ فرقہ ہو سکتا ہے جو کتاب و سنت کا حامل ہو، اس کو اللہ کے نبی الجماع فرما رہے ہیں، وہ فرقہ نہیں ہو سکتا۔ ہم سارے امور میں دلیل کے پیروکار ہیں، اور دلیل ہم جانتے ہیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ۔